السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ایک خوبصورت واقعے سے متعلق، اور وہ واقعہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شق صدر کا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی میں کتنی مرتبہ شق صدر کا اور سینے چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پیچھے یعنی سینے کو چاک کرنا اور دل کو دھونا، قلب اطہر کو غسل دینا، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا مصلحتیں اور کیا اسرار و رموز تھے، انشاءاللہ اس متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت سے متعلق۔ معزز ناظرین، اس بارے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ، سینہ چاک کرنے کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا، لیکن احادیث اور روایات کی روشنی میں یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے، اور اکثر علماء کرام کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں سینے مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 یا 4 سال کے تھے، اور قبیلہ بنو سعد میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سرپرستی میں تھے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ، اور خصوصاً حضرت حلیمہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں بچوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے، 2 انتہائی نورانی پیکر شخصیات اپنے ہاتھ میں ایک خوبصورت برتن لے کر، جس میں برف تھا، لے کر نمودار ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر ایک صاف ستھری اور ہموار جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا۔ ایک فرشتے نے اپنے انگلی کے اشارے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو اندر سے نکالا، اور اس قلب سے اور اس دل سے انہوں نے ایک خون کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 لوتھڑے انہوں نے، چھوٹے سے ٹکڑے انہوں نے نکالے، اور کہا ھذا حظ الشیطان منک یا رسول اللہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دل میں یہ شیطان کا حصہ تھا، شیطان کا ٹکڑا تھا، جسے آج ہم نے نکال دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس ٹھنڈے پانی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو غسل دے کر آپ کے سینے میں اس کو اس کی جگہ پر دوبارہ رکھ کر، اس جگہ پر انہوں نے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹانکے لگا دیے، اس جگہ کو انہوں نے سی دیا، سینہ مبارک کے اس زخم کو انہوں نے سی دیا۔ یہ واقعہ جب بچوں نے دیکھا، وہ دوڑے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے حیرانی اور پریشانی کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑی ہوئی اس جگہ پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحیح و سالم ایک جگہ کھڑے ہیں، لیکن بچپنے کی وجہ سے اور اس طرح کا ایک انوکھا واقعہ پیش آنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ تھوڑا سا فق ہو چکا تھا۔ انہوں نے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رضاعی والد تھے، انہوں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب فرشتوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد قلب اطہر کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ کر سینہ مبارک کو سل دیا، اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں موڈھوں کے درمیان میں، یعنی پیچھے کے حصے میں بائیں طرف، یعنی دل کے بالکل اپوزٹ سائڈ، جو دونوں پہلوؤں کے درمیان میں جو حصہ ہے، وہاں انہوں نے ایک مہر لگا دی، جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ شق صدر کا پیش آیا۔ دوسرا واقعہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال کے تھے اس وقت پیش آیا۔ تیسرا واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب 40 برس کی عمر میں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، رسالت کی ذمہ داری دی گئی، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سینہ چاک کر کے قلب اطہر کو غسل دینے کا واقعہ
معراج نبوت سے پہلے پیش آیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی ملاقات اور اپنے ساتھ مناجات کے لیے آسمانوں میں بلایا تھا، اس سے پہلے شق صدر کا چوتھا واقعہ پیش آیا۔ اب ان واقعات کے پیچھے آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو غسل دینا، ان ساری چیزوں کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ احادیث میں اور کتابوں روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکال کر غسل دیا گیا، اس کی وجہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو تمام خواہشات نفسانی سے پاک کرنا، تمام وساوس شیطانی سے پاک کرنا۔ یہ پہلا مقصد تھا آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کرنے کا۔ دوسرا مقصد، یعنی دوسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام جب 10 سال کے ہو گئے اور آپ کا بچپنا بالکل اپنے عروج پر آ گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک اس مقصد سے چاک کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر سے اور آپ کے قلب مبارک سے مادہ لہو و لعب کو نکال دیا جائے۔ بیکار کی چیزوں میں مشغول ہونا، جو خاص کر کے اس عمر کے بچوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک سے اور آپ کے قلب اطہر سے لہو و لعب کا مادہ نکال دیا گیا، کیونکہ یہ لہو و لعب انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دیتی ہے۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام کا شق صدر اور سینہ چاک کرنے کا مقصد اور اس کے پیچھے جو اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کا قلب اطہر اللہ رب العزت کے پیغامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کو برداشت کرنے اور اس کو تحمل کرنے کے لائق قابل ہو سکے۔ کیونکہ آپ نے تفسیر سیرت میں یہ بات سنی ہوگی، کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں جس سے یہ بات واضح اور ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ السلام پر جو پیغامات اتارے جاتے تھے، جو وحی کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر 23 سال تک جاری رہا، یہ کوئی ہلکی اور معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کا اتنا بوجھ اور اتنا وزن ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میری ران پر سر رکھے ہوئے لیٹے تھے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا وزنی ہو گیا کہ صرف آپ کا سر جو میری ران پر رکھا ہوا تھا وہ اتنا وزنی ہو گیا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اب لگتا ہے کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اونٹ پر سوار تھے اور اسی دوران آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، تو اونٹ آپ علیہ السلام کے وزن کو برداشت نہیں کر پایا اور وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے پیغامات کو اور وحی ربانی کو برداشت کرنا یہ ایک عام انسان کی بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے تیسری مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا وہ اسی لیے تھا کہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو اتنی طاقت دے دینا، اتنی انرجی دے دینا کہ وہ اللہ رب العزت کے پیغامات کا تحمل کر سکے اور وحی ربانی کو اپنے اوپر برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا وہ اس مقصد سے تھا کیونکہ آپ علیہ السلام کو اس عالم دنیا سے نکل کر عالم ملکوت میں جانا تھا، آخرت کی زندگی میں جانا تھا، اور وہاں انہیں آپ علیہ السلام کو فرشتوں کا دیدار کرنا تھا، اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا تھی، اور انہیں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانا تھا، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت سے سامنے ہو کر بالکل آپ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت کرنا تھی، گفت و شنید کرنا تھی۔ اور یہ ایک دنیاوی جسم کے ساتھ یہ چیزیں انتہائی مشکل اور ناممکن تھیں، کیونکہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں سدرۃ المنتہا سے آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ اور آپ سوچئے کہ آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، اس کی جو جلوہ آرائیاں ہیں اور اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ ایک مرتبہ صرف اللہ رب العزت نے اپنی ایک جھلک ہلکی سی کوہ طور پر نازل فرمائی، ایک تجلی صرف کوہ طور پر نازل فرمائی، جس کی وجہ سے پورا کوہ طور جل کر بھسم ہو گیا، پہاڑ پورا جل کر بھسم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو سوچئے کہ اللہ کی تجلی کو دیکھنا یہ انسان کے لیے کتنا مشکل تھا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اللہ کے ساتھ مناجات کرنے، اللہ کی تجلیات کو دیکھنے اور سدرۃ المنتہا سے کو پار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہونے کا تحمل کر سکے، اس وجہ سے چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کی اور انبیاء کی امامت کرا سکیں۔ یہ کچھ مصلحتیں علماء کرام اور علماء سیر بیان فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور باقی جو حقیقت ہے اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت سے متعلق۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مہر نبوت جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان لگائی گئی وہ شق صدر کے واقعے کے بعد لگائی گئی، اور یہ ایک حقیقت ہے جب ہم کسی چیز کو، کسی قیمتی چیز کو کسی ڈبے میں رکھتے ہیں یا کسی کور میں ہم محفوظ کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کے خاطر اس پر ایک مہر لگائی جاتی ہے تاکہ اندر کی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے علوم سے اور نور حکمت سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے پیچھے مہر لگا دی گئی تاکہ اندر اسٹور کی گئی چیزیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو شیطانی وساوس انسان کے دل کو متاثر کرتے ہیں وہ پشت کی طرف سے انسان کے قلب کو متاثر کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ آپ مجھے بتلائیے کہ شیطان انسان کے قلب کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے، انسان کے قلب میں وہ وساوس کس طرح سے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقت کھولی گئی وہ یہی تھی کہ شیطان پشت کی طرف سے انسان کے دل میں ایک مچھر کی طرح، جس طرح سے ایک مچھر انسان کے جسم کے اندر اپنے ڈنک کو اور اپنی نوک کو داخل کر کے اور اس کا خون چوستا ہے، اس طرح سے شیطان اپنا ڈنک انسان کے دل تک پہنچا کر اس میں وساوس کو انجیکٹ کرتا ہے۔ انسان کے دل میں شیطانی وساوس اس طرح سے داخل ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں شیطانی وساوس کو نہیں ڈال پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی جگہ پر جہاں سے شیطان انسان کے قلب پر اثر کرتا ہے، انسان کے قلب میں وساوس ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر مہر ثبت کر دی کہ اب وہاں سے شیطان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قلب اطہر کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ وجوہات اس مہر نبوت کے تعلق سے بتائی جاتی ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہیں، اور اس کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ علماء بنو اسرائیل نے جو علامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے متعلق جو بتائی تھی، اس میں ایک بڑی علامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت بھی ہے۔ البتہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ مہر نبوت کے ساتھ ہی ہوئی تھی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت شق صدر کے بعد پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت کر دی تھی۔ یہ کچھ باتیں تھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شق صدر اور مہر نبوت سے متعلق آپ کے سامنے بندے نے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت حقیقت حال سے زیادہ بہتر واقف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مجزن فرما دیں، اور اللہ تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکروں سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیں، آپ کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی معلومات افزا ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی چینل العبرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیں، لائک کریں اور ضرور شیئر کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔